100 بلین کا کٹ لگا دیا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پر. جب ہم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ کٹ لگاتے ہیں تو ذرا آپ لوگوں کو بتائیں کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا کیا ہے جس کے اوپر کٹ لگ جائے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ جی دیکھیں, کسی بھی چیز کو اگر کاٹیں تو اس میں کسی نہ کسی کو تو نقصان ہوتا ہے, رائٹ؟ اس میں کس کا نقصان ہوتا ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں؟ کس یعنی میرا نقصان ہوتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا, اگر اپنے جو ٹیکسز ہیں اگر آپ کے ایکسپینڈیچر سے 700-800 بلین کم ہیں, رائٹ, تو یا آپ ٹیکسز بڑھائیں گے یا آپ ایکسپینڈیچرز کم کریں گے یا آپ قرضے لیں گے. 3 چیزیں ہی کر سکتے ہیں نا. ٹیکس کلیکشن بھی بہتر بنا سکتے ہیں. جی لیکن اگر ایکسپینڈیچرز آپ کاٹیں گے تو ہم نے سٹارٹ لی کہ جی اکراس دا بورڈ فریز کریں. آف کورس پھر جب فلڈز آ گئے تو دین دا سچویشن گاٹ ورسن. اسٹیل مل کو فلڈز کی وجہ سے سبسڈی دے رہے ہیں آپ؟ اسٹیل مل کو دیکھیں, ان کی 25 بلین روپیز کی ڈیمانڈ تھی سبسڈی کی, اور 25 بلین کے قریب کرپشن تھی وہاں, اور اب جو ہے ریاض لال جی کو مبینہ طور پر اس کو کھا پی گئے. ان کو جو ہے 3 بلین روپیز, 25 بلین ہم کرپشن کے ذریعے لوز کرتے ہیں, پھر 25 بلین کو سبسڈی دیتے ہیں. دیکھیں آپ جو ہے نا, آپ کو تو یہ پروگرام آپ ہی کا ہے, آپ جتنا بھی چاہیں کسی چیز کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں. لیکن واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جو دوسرے لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کا جو حصہ ہیں, کہ وہ 25 بلین کی ان کی ڈیمانڈ تھی, ان کو صرف 3 بلین دیے گئے, اور اس 3 بلین کے اچھے نتائج آئے ہیں. سبسڈی دینا اچھا ہے اسٹیل مل کو؟ سبسڈی دینا اچھا نہیں ہے. تو کیوں دے؟ سبسڈی دینا جو ہے, لیکن اگر آپ کے ہزاروں لوگ وہاں پہ متاثر ہو رہے ہیں, اور اگر وہ ایسا پلان دے رہے ہیں کہ جس میں اس 3 بلین کی وجہ سے ریٹرنز جو ہیں امپروو ہو سکتے ہیں, پہلے یہ طے کریں کہ سبسڈی اگر تیل کی قیمت دنیا میں بڑھ رہی ہے اور آپ بضد ہیں کہ آپ سستا بیچیں گے ایک چیز جو مہنگی ہے, تو اس کے لیے آپ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ پھر اپنے آپ کو عوام کا زیادہ درد سمجھنے والا نہیں سمجھیں حکومت سے. یہ آپ کا رول میرے خیال میں آپ نے اپنے آپ کو دیا ہوا ہے کہ جی آپ کو عوام کا جو ہے زیادہ درد ہے, لیکن جن لوگوں کو عوام نے چنا ہے ان کو نہیں ہے. عوام کا درد ہے وہ سڑکوں کے اوپر اظہار کر رہے ہیں نا جی, وہ تنیشیا سے لے کے پاکستان کے شکارپور تک وہ اظہار کر رہے ہیں. مجھے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, روز لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. صاحب دیکھیں نا, روز خودکشیاں کر رہے ہیں. مجھے تو درد نہیں ہے اس کا, آپ خود دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے پاکستان. یہ کہ آپ یا جمہوریت کے قائل ہیں یا نہیں ہیں. اوہ ایبسلیوٹلی ہیں, ایسی جمہوریت جو ڈیلیور کرتی ہے عوام کو اور غریبوں کو. دیکھیں لیکن اس کے کوئی رولز بھی ہیں نا. رولز یہ ہے کہ اسٹیل مل کو سبسڈی دیں اور لوگوں کو سبسڈی نہ دیں. اسٹیل مل کو سبسڈی دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, کرپشن کنٹرول نہیں کریں, سبسڈی دیں. نو, اگین ان کو جو ہے ریسٹرکچرنگ کے لیے ایک منیمم اماؤنٹ دیا گیا, اینڈ دس از اے بگ امپروومنٹ, اور کئی جگہوں کے اور اس کے اچھے اثرات بھی آئے ہیں, اس کا ایک الگ پروگرام بھی کر سکتے ہیں. لیکن نہیں, یہ بات طے ہو جائے کہ جو جمہوریت کے رول ہیں, دیکھیں آپ ایک حکومت کو الیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو آپ ہٹا سکتے ہیں, اور بیچ میں آپ اس کو کوسچن بھی کر سکتے ہیں. وہ کر رہے ہیں نا آپ, یہ آپ پچھلے 45 منٹ. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس طرح آپ کو ایک کوسچن کے اوپر بڑا اعتراض, آپ بار بار کہتے ہیں. میرا تو یہ رول نہیں, میں تو ریفلیکٹ کر رہا ہوں جو سینٹیمنٹ ہمارے تک پہنچتا ہے. I appreciate and I'm not countering you on that. میں فقط یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ we allow the cycle to complete. And یہاں پر یہ ایک ماحول جو ہے اس سے ہمیں ہٹنا چاہیے, where we can criticize, where we can pin people, وہ ضروری ہے. اور اگر کوئی قانون توڑ رہا ہے یا رشوت کر رہا ہے, اس سے پکڑنا چاہیے, اور your voices are important. But if we are Democrats, then who should govern is a decision left to the electorate. And I think they will decide. If they are not, happy, they will kick the government out. Who will kick the government out? The people. Towards the very end. The people. Towards the very end. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کو آج اس پلیٹ فارم سے 40 سیکنڈ میں لوگوں کو کوئی اچھی خبر دینی ہو, مجھے بائی پاس کرتے ہوئے ڈائریکٹلی کیمرے کو دیکھ کے آپ اچھی خبر دیں تاکہ میں بیچ میں نہیں آؤں, آپ ان کو بتا دیں کہ اچھی خبر آپ کے پاس کیا ہے عوام کے لیے. دیکھیں, جو اچھی خبر ہے, کئی اچھی خبریں ہیں. نمبر 1 کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا سال ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ 22 ارب ڈالر کراس کریں گے, اور ان میں 20% تیزی آئی ہے.
یہ پاکستانیوں کے پاس جا رہے ہیں پیسے. نمبر 2، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا سال ہے کہ ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں وہ $10 ارب کراس کریں گے. یہ پاکستانیوں کو جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ ریزروز دیکھیں ہمارے، تو our reserves are at the highest ever. تھینک یو سو ویری مچ. ہم سوشل سیکٹر کے اوپر ایک اور پروگرام کریں گے آپ کے ساتھ. فالو اٹ اپ. ناظرین، ہماری طرف سے آج صرف یہی کچھ. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.